یہ دین نہیں مٹے گا اور یہ امت نہیں مٹے گی، یہ امت رہے گی۔ کوئی طاقت اس امت کو ختم نہیں کر سکتی، یہ بات منظور ہو گئی ہے۔ یہ امت رہے گی، یہ دین بھی رہے گا، یہ قرآن بھی رہے گا، یہ سب اللہ کی حفاظتوں میں ہے۔ تو میں نے کہا اس امت میں اللہ نے بہت صلاحیتیں رکھی ہے، ایک ایک آدمی ہے، بس وہ اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاوے۔ یہ حدیث میں ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں زمین میں، ایسا ہی ایک آدمی سونے چاندی کی کان کی طرح قیمتی ہے کہ اگر یہ کام کرے گا تو بڑے بڑے کام کر لے گا، بڑے بڑے راستے کھول دے گا اور بڑے بڑے لوگوں کے کام پر آنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور ایک بات ہے میرے دوستو، سب سے زیادہ طاقتور تو اللہ ہے، قدرت والا ہے، وہ اپنے کام قدرت سے کرتے ہیں۔ اس لیے کہا کیا نبی کو بار بار ہدایت وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، قرآن کا آپ پڑھیں گے کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اس کا ظاہر ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے خواہش کی پیروی مت کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہش کی کہاں پیروی کرتے تھے؟ مطلب یہ تھا کہ ان کی مخالفتوں سے متاثر مت ہونا، یہ کہا کہ ان کی آپ کی مخالفتیں ہوگی کہ ان کی مخالفتوں سے متاثر مت ہونا۔ یہ نبی کو بار بار ہدایت، کیوں کہ اصل مدد کرنے والا اللہ ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ ایسے آج بھی ہے کہ اصل مدد کرنے والا کون ہے؟ کہ وہ تو اللہ ہے، کہ وہ تو اللہ کام کے ساتھ ہے، کہ جو کام کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، جو کام کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ تو یہ کام میرے دوستو اللہ کی مددوں سے چلا ہوا ہے، ہر زمانے میں اللہ نے کام کرایا ہے، اپنے بندوں سے اپنی مدد سے کرایا ہے۔ کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے جو کام کرے اور اللہ کی مدد کا یقین نہ کرے وہ فاسق ہے۔ یہ کام کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے، اس لیے میرے بھائیوں کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اپنی طرف سے کام میں کمی نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہتے ہیں کہ کام بھی کرو استغفار بھی کرو، کام بھی کرو استغفار بھی کرو، ہر نبی کو حکم۔ اب نبی کی دیکھیں ان کی زندگی میں استغفار ہے، معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ نوح علیہ السلام کی دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، یہ سب ان دعاؤں میں جو قرآن شریف میں نازل ہوئی ہے کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت استغفار کرتے تھے، ایک مجلس میں 100 مرتبہ، ابن عمر فرماتے تھے۔ تو استغفار بھی کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ استغفار کے وظیفہ کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ سے معافی مانگنی، قصور معاف کرانے ہیں کہ اللہ ہمارا کوئی قصور ہے، وہ ہے ہی قصور، کون کہتا کہ قصور نہیں ہے؟ تو اب ہمارے قصور معاف فرما دے۔ اہتمام سے اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگے تنہائیوں میں، اہتمام سے تنہائیوں میں اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے آخرت مانگے، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ نے یہ ہتھیار ہر ایمان والے کو دیا ہے کہ اس کو زندگی میں حالات آئیں گے، اس حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا، تو حالات کا مقابلہ کس سے کرے کہ دعا سے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ میں نے دعا سے، بندوں کی دعا پر بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑے بڑے کام۔ دعا کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کا مسئلہ مشکل ہو گیا جنت میں، بھول ہو گئی،
تو جنت میں پریشان ہو گئے. ہاں کون مدد کرے؟ اللہ نے منع کیا تھا کہ اس کے درخت کے پاس نہیں جانا، وہ کھا لیا، شیطان کے نے ایسا چکمہ دیا. اب اللہ کی طرف ہے کہ میں نے منع نہیں کیا تھا. یہ آئی تمہیں کہ میں نے منع نہیں کیا تھا. اب کون بچاوے؟ تو پھر اللہ نے ہی دعا سکھائی، معافی کی دعا اللہ نے سکھائی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات لے لیے، سیکھ لیے. اس کلمات سے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، وہ دعا سکھائی. یہ دعا اللہ نے سکھائی کہ یہ دعا مانگو تاکہ تمہارا قصور معاف ہو جائے. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا نبیوں کے ساتھ کہ ان کے کام دعاؤں سے بنیں گے. اسے قیامت تک یہ ہے. اس لیے کہا ہے ایمان والوں کو دعاؤں کا ہتھیار دیا کہ اپنی دعائیں مانگیں، دعائیں سیکھیں کہ کیا مانگنا ہے اس وقت. دعائیں مانگیں کہ دعا بڑی چیز ہے. کہ دعا سے اللہ نے بڑے بڑے کام کیے ہیں پہلے زمانے میں. کہ ہاں اس لیے ہم کو بھی دعائیں سکھائی ہے کہ کام بھی کرو دعا بھی مانگو، کام بھی کرو دعا بھی مانگو. کام کرنے سے دعا میں قبولیت آئے گی. کام کرنے سے دعا میں قبولیت آتی ہے، اور اتنی بڑی قبولیت آتی ہے جتنی بڑی قبولیت نبیوں کی دعا میں ہوتی ہے. جب اللہ کے راستے میں اور اللہ کے کام کے لیے صحیح معنی میں جان مان لگائی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے دعا میں ایسی قبولیت آتی ہے جیسے نبیوں کی دعا میں قبولیت آتی ہے. کیونکہ دعا نبی کے راستے کی چیز. حضرت فرماتے دعا نبی کے راستے کی چیز ہے، ملک میں عواموں کی چیز نہیں ہے. یہ نبی کے راستے کی چیز ہے. اس لیے دعا میں بڑی زبردست قبولیت آتی ہے اور دعا سے بڑے بڑے کام بنتے ہیں. یہ سارا کام دعا سے چلا ہے دنیا میں. اور کون سی طاقت ہے اس کو دعا مانگ مانگ کر کے منظور کروا دیا. مولانا احمد علی صاحب لاہوری مولانا احمد علی صاحب یہ کہتے تھے کہ مولوی الیاس نے دعا مانگ مانگ کر کے اس کام کو اللہ سے منظور کروا لیا.